بڑا خوفناک عذاب ہے۔ اے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیزوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جو تصور ہی نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ خوفناک عذاب، اس سے زیادہ دردناک عذاب، اس سے زیادہ تکلیف دہ عذاب جہنم کا عذاب ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آپ آگ کو بہت زیادہ قریب سے دیکھتی ہے۔ آگ کا سب سے زیادہ سابقہ عورتوں کو پڑتا ہے، اس لیے کہ جب وہ کھانا پکاتی ہے تب ان کو آگ کے سامنے ہونا ہوتا ہے، جب وہ چائے بناتی ہے ان کو آگ کے سامنے ہونا ہوتا ہے۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آپ اندازہ لگائیں کہ جب باورچی خانے کے اندر دوپہر کی گرمی ہوتی ہے اور اس کے بعد آگ جلانا پڑتا ہے تو عورتوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی مصیبتوں کا سامنا ہوتا ہے۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، یاد رکھو یہ جو دنیا کی آگ ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ جب رحمت کے پانی سے دھویا گیا تب کہیں جا کر کے دنیا کی آگ تیار ہوئی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، مجھے بتاؤ جب جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھلا گیا ہے تب کہیں جا کر کے دنیا کی آگ بنی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں جب دنیا کی آگ کی تپش کا یہ عالم ہے، جب دنیا کی آگ کی تکلیف کا یہ عالم ہے، جب دنیا کی آگ کی حرارت کا یہ عالم ہے تو جہنم کی آگ کی حرارت کا عالم کیا ہوگا؟ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نہیں چاہتا کہ اس کے محبوب کے غلام اور اس کے حبیب کی کنیزیں جہنم میں جائے، اس لیے میرے کریم نے پہلے ہی اعلان کر دیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والے مردو تم بھی اپنے وجود کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے ایمان والی عورتوں تم بھی اپنے وجود کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ صرف اپنے آپ ہی کو بچانے سے کام نہیں بنے گا، عورت اگر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے یا شوہر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے تو ذمہ داری پوری نہیں ہو جاتی، اس لیے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَهْلِيكُمْ، اور تم اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس سے پتا چلا کہ ایک ماں کی ذمہ داری کیا ہے، ایک ماں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے وجود کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے، ایک باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے وجود کو جہنم کی آگ سے بچائے اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت کرے، خود کے دل کے اندر بھی اللہ کا خوف پیدا کرے، خود کے دل کے اندر بھی رسول اعظم کی محبت پیدا کرے اور اپنی اولاد کے دل میں بھی اللہ کا خوف پیدا کرے۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، بہت توجہ کے ساتھ سنو، زمین کے اوپر انسان اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزارے، اپنی طبیعت کے مطابق شب و روز گزارے، لیکن یاد رکھیں ایک نہ ایک دن اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ایک نہ ایک دن اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آپ کا شوہر زیادہ سے زیادہ مالدار ہو سکتا ہے، آپ کا شوہر کروڑ پتی ہو سکتا ہے، آپ کا شوہر دکاندار ہو سکتا ہے، آپ کا باپ جو ہے وہ مالدار ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے تاریخ میں ایسی عورتوں کا تذکرہ پڑھا ہے جس کا شوہر صرف مالدار نہیں تھا بلکہ بادشاہ تھا، کسی کا باپ بادشاہ تھا، کسی کا شوہر بادشاہ تھا، کسی کا بھائی بادشاہ تھا۔ ان عورتوں کی زندگی کا عالم یہ تھا کہ جب ان کو نہلایا جاتا تو ان کو دودھ سے نہلایا جاتا، جب وہ شادی کے کسی پروگرام میں جاتی تو ان کو بالوں بال موتی پروئے جاتے۔ میری بہنوں تم نے تو وہ موتی دیکھے بھی نہیں ہیں جو موتی ان کے بالوں میں پروئے جاتے تھے، لیکن کیا تمہیں ان کی زندگی کے بارے میں بتاؤں؟ دل کے کانوں سے سننے کی کوشش کرو۔ وہ بادشاہوں کی بیویاں، وہ بادشاہوں کی بیٹیاں، وہ بادشاہوں کی بہویں، وہ بادشاہوں کی بہنیں جن کے بالوں بال موتی پروئے جاتے تھے، جن کو دودھ سے نہلایا جاتا تھا، جن کے لیے حوض بنائے جاتے تھے۔ اللہ اکبر، جب وہ دنیا سے کوچ کر گئی، جب دنیا سے ان کا انتقال ہو گیا تو آج ان کی قبروں کا نشان بھی موجود نہیں، آج ان کا نام بھی موجود نہیں، مگر اللہ اکبر کائنات کے اندر ہم ایک عورت کو دیکھتے ہیں جو 3 دن کے فاقے کرتی تھی، ایک مہینہ بھوکا رہتی تھی، اس کے وجود پر ایک چادر ہوتی تھی وہ بھی بہت پیوندار ہوتی تھی، وہ بھی پھٹی ہوئی ہوتی تھی۔ جن عورتوں نے دودھ سے غسل کیا، جن عورتوں کے بالوں بال موتی پروئے گئے، آج ان کی قبریں بھی محفوظ نہیں، لیکن ایک مہینہ بھوکی رہنے والی، 3 دن فاقے کرنے والی، پیون لگا کر کپڑے پہننے والی سیدہ فاطمہ کی قبر بھی موجود ہے۔ منبر پر خطیب ہر جمعہ کو سیدہ فاطمہ کا نام احترام کے ساتھ لیتا
دیتا ہے جب فاطمۃ الزہرا کا نام آتا ہے تو لوگوں کی نگاہیں عقیدت سے جھک جاتی ہے. مجھے بتاؤ اس سے پتا چلا کہ دنیا کی موج مستی کے اندر جو ہے انسان کی عزت نہیں, دنیا کی موج مستی کے اندر انسان کا وقار نہیں, دنیا کے عیش و عشرت کے اندر انسان کو ترقی نہیں. اگر انسان کو ترقی ملتی ہے تو اللہ کو راضی کرنے سے ملتی ہے, انسان کو عزت ملتی ہے تو خدا کو منانے سے ملتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں, آج عورتیں بے باک ہو چکی ہے گناہوں کے حوالے سے. عورتوں کی زندگی نہایت ہی بے باک نظر آتی ہے. طرح طرح کے جرائم, طرح طرح کے گناہ آج کی ہماری سماج کی بیٹیاں کرتی نظر آتی ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی شادی کا موقع آ جائے, اگر کوئی خوشی کا موقع آ جائے, اگر کوئی تہوار کا موقع آ جائے تو عورتیں مہندی لگانے کی بڑی شوقین ہوتی ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, یقیناً عورتوں کو مہندی لگانا چاہیے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ عورتوں کو ہاتھوں میں مہندی لگانا چاہیے, اس لیے کہ مہندی عورت کے ہاتھ کا پردہ ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا گیا اگر عورت کے پاس مہندی لگانے کے لیے اتنے پیسے نہیں ہیں تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ناخن ہی کے اندر مہندی لگا لیا کرے. اگر نہیں پورے ہاتھ میں لگا سکتی تو وہ اپنے ناخنوں میں لگا لیا کرے. یقیناً مہندی لگانا عورتوں کے لیے زینت کا کام ہے, عورتوں کے لیے بہتر ہے. فقہا نے اس کا حکم بھی بیان فرمایا ہے. لیکن آج کی بچیاں مہندی کے نام پر اور ہاتھ کے اندر پھول پتیوں کے نکالنے کے نام پر غیر مسلم لڑکوں کے پاس, فنکاروں کے پاس جاتی ہے اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے کر ان کے ہاتھوں سے مہندی لگاتی ہے. اس لیے کہ عورتیں اور بچیاں شادی اور خوشی کے موقع پر بڑے بڑے فنکار تلاش کرتی ہے کہ کون فنکار ہے جو اچھے سے مہندی لگا سکتا ہے اور میرا ہاتھ سب سے خوبصورت نظر آ سکتا ہے. بلکہ اب تو مہندی ہتھیلی سے لے کر کے منگٹ تک اور وہاں سے لے کر کے معاذ اللہ کوہنیوں تک آج کی بچیاں مہندی لگوا رہی ہے, اور وہ بھی غیر محرم لڑکوں سے, وہ بھی غیر مسلم لڑکوں سے. مردوں سے تو مہندی لگانا حرام ہی تھا, اس کے باوجود بھی غیر مسلم لڑکوں سے مہندیاں لگوا رہی ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, تم کیا سمجھتی ہو کہ تمہارا ہاتھ تھوڑے دن کے لیے خوبصورت نظر آئے گا؟ اجنبی مردوں سے مہندی لگوانے والیوں, اجنبی مردوں سے پھول پتیاں بنوانے والیوں, یاد رکھو 8-10 دن ہاتھ کو خوبصورت بنانے کے لیے تم ہمیشہ کے لیے اپنے وجود کو جہنم کا ایندھن بنا رہی ہو. اگر تم نے مہندی لگانے کے لیے اپنا ہاتھ کسی مرد کے ہاتھ میں دے دیا تو تمہارا ہاتھ کہاں جائے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی عورت اپنے ہاتھ کو کسی اجنبی مرد کے ہاتھ میں دے دے, اس ہاتھ پر سب سے زیادہ جہنم کا حق ہوا کرتا ہے. وہ ہاتھ جہنم کا ایندھن بنے گا, وہ ہاتھ جہنم میں جلے گا. اے خاتون جنت کی کنیزوں, اپنے نرم و نازک جسم پر رحم تو کرو, اپنے کمزور جسم پر رحم تو کرو. تھوڑی دن کی عشرت کے لیے, تھوڑی دن کے زینت کے لیے, چند دن کی زینت کی خاطر تم اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہی ہو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں, مجھے بتاؤ تو صحیح, آخر تم اپنے جسم میں وہ طاقت کہاں سے لاؤ گی کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکو, خدا کے عذاب کو برداشت کر سکو؟ نادانو سنو, تم پتھر سے زیادہ مضبوط نہیں ہو. لیکن ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا کائنات علی مرتضیٰ سے فرمایا, اے علی جاؤ اور وہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے اس پہاڑ سے کہنا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کچھ پانی اپنے اندر سے نکالو اور پانی نکال کر کے دے دو. مولا کائنات علی مرتضیٰ جب پہاڑ کے قریب پہنچے ہیں تو پہنچنے کے بعد اس پہاڑ سے فرمایا, اے پہاڑ, میرے آقا نے فرمایا کہ تیرے اندر جو پانی ہے وہ نکال کر دے دے. وہ پہاڑ جواب دیتا ہے, علی میرے اندر ایک قطرہ بھی پانی موجود نہیں. اس لیے کہ جس دن اللہ نے اپنے حبیب پر یہ آیت نازل کی, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ, اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ وہ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. تو جب جہنم کا ایندھن پتھر کو بھی بتایا گیا اور انسان کو بھی بتایا گیا تو وہ پہاڑ کہتا ہے میں اللہ کے خوف سے رونے لگا.
اور روتے روتے میرے سارے آنسو ختم ہو گئے، اب میرے اندر ایک قطرہ بھی پانی موجود نہیں، اس لیے میں پانی پیش نہیں کر سکتا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اے میری بہنوں، اپنے کمرے میں چپکلی کو دیکھ کر ڈر جانے والی میری بہنوں، ذرا سے اللہ اکبر پیاس کے قطروں کو آنکھ کے اندر برداشت نہ کرنے والی میری بہنوں، جس عذاب کو سننے کے بعد پہاڑ رونے لگتا ہے، جس عذاب کو سننے کے بعد پہاڑ آنسو بہاتا ہے اور ایک ایک آنسو کو ختم کر دیتا ہے، اے میری بہنوں، جس عذاب کو پہاڑ برداشت نہ کر سکے، جس عذاب کو پتھر برداشت نہ کر سکے، پتھر جس عذاب کو سن کر رونے لگے، اے میری ماؤں اور بہنوں، اے میری قوم کی بیٹیوں، اس عذاب کو تم کیسے برداشت کر سکو گی؟ آخر کیا ضرورت ہے کہ کسی مرد ہی سے مہندی لگوائی جائے؟ آخر کیا ضرورت ہے کہ ہاتھوں میں پھول اور پتیاں ہی بنوائی جائے؟ یاد رکھو، تم سادہ مہندی بھی لگا سکتے ہو، اور زیادہ سے زیادہ اگر بہت شوق ہی ہے تو کسی لڑکی سے لگوائی جائے۔ لڑکوں سے مہندی لگوانا حرام ہے، اپنے ہاتھ کو جہنم میں جلانے کے مترادف ہے، اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اپنے آپ پر رحم کرو۔ اور آج کل ایک نحوست یہ بھی چل پڑی ہے بڑے شہروں کے اندر، جسم کے مساج کے نام پر آج کل ٹی وی کے اندر، سیریلوں کے اندر اور اشتہارات کے ذریعے سے یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ جسم کا مساج کراؤ تو یہ فائدہ ہوگا اور وہ فائدہ ہوگا اور وہ فائدہ ہوگا۔ آج ہماری بیٹیاں جسم کے مساج کے نام پر کبھی کسی کلب میں جا رہی ہے، کبھی کسی آفس میں جا رہی ہے، اور جسم کے مساج کے نام پر بہت زیادہ گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، جرائم بڑھتے جا رہے ہیں، بے حیائیاں بڑھتی جا رہی ہے۔ میری بہنوں یاد رکھو، اسلام مذہب حیا ہے، اسلام حیا کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے پاس جتنی حیا موجود ہوگی اس کا ایمان بھی اتنا مضبوط ہوگا۔ جو لوگ مساج کروانے کے لیے جاتے ہیں یا جو بہنیں جسم کا مساج کرواتی ہے، لوگوں سے مساج کروانا بھی ناجائز ہے، اس لیے کہ ایک عورت کا پورا جسم عورت ہے اور کونی کے اوپر کا حصہ ایک عورت اپنی ماں کے سامنے بھی بلا عذر شرعی ظاہر نہیں کر سکتی۔ ایک جوان بیٹی کو اس کی اجازت نہیں کہ اپنی کونی کے اوپر کے حصے کو بغیر عذر شرعی کے اپنی ماں کے سامنے ظاہر کر دے۔ اب میری بہنوں بتاؤ کہ جب کونی کے اوپر کا حصہ ایک جوان بیٹی اپنی ماں کے سامنے کھول نہیں سکتی بغیر کسی عذر شرعی کے، تو پوری پیٹھ کو کھول کر کے معاذ اللہ مساج کرنے والی عورتوں کے سامنے لیٹ جانا، اس کی اجازت کون دے گا؟ اور اس کی اجازت تمہیں کس نے دی ہے؟ یاد رکھو، یہ سیریل تمہیں گندگی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، یہ سیریل تمہیں بے حیائی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، یہ اشتہارات۔ یاد رکھیں، اسلام میں کسی ایسے مساج کا تصور نہیں جو حرام کام کی طرف لے جاتا ہے۔ سنو، اگر کوئی اشتہار والا یہ کہتا ہے کہ مساج کرانے سے تھکن ختم ہو جاتی ہے تو اس سے بہترین علاج تھکن کا میرے مصطفیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، مصطفیٰ پیارے نے عطا فرمایا ہے۔ وہ علاج کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بیٹی جسے دنیا سیدہ فاطمہ کے نام سے جانتی ہے، چکی اپنے ہاتھوں سے چلاتی ہے، پانی اپنے ہاتھوں سے بھرتی ہے۔ اللہ اکبر، پانی کا مشکیزہ اٹھاتے اٹھاتے سیدہ فاطمہ کی پیٹھ پر اللہ اکبر مشکیزے کے نشان پڑ گئے ہیں۔ چکی چلاتے چلاتے ہاتھوں کے اندر چھالے پڑ گئے ہیں، گھر کا کام کرتے کرتے حضرت فاطمہ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ ایک دن سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے مولائے کائنات علی مرتضیٰ کہتے ہیں، فاطمہ جاؤ اور جا کر کے تمہارے بابا جان سے کہنا کہ وہ کوئی کنیز تمہیں عطا کر دے، تاکہ وہ کنیز کام کے اندر تمہارا ساتھ دیا کرے، تمہارا ہاتھ بٹایا کرے۔ اتنا سننا تھا، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا میرے آقا کی بارگاہ میں جاتی ہے، یعنی اپنے بابا کی بارگاہ میں جاتی ہے۔ اللہ اکبر، میری بہنوں غور سے سنو، تمہیں اتنے کام نہیں ہیں، تمہیں اتنی تھکن نہیں ہے جتنی تھکن سیدہ فاطمہ کے پاس تھی۔ اللہ اکبر، گھر کا سارا کام خود ہی کرتی ہے، اور جب کنیز مانگنے کے لیے، کنیز لینے کے لیے بارگاہ رسالت میں پہنچتی ہے تو پہنچنے کے بعد کیا دیکھا کہ مانگنے والوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، مانگنے والوں کی قطار لگی ہوئی ہے۔ سیدہ فاطمہ دور سے سارا منظر دیکھتی ہے اور دیکھنے کے بعد واپس گھر لوٹ جاتی ہے۔ میرے سرکار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے غلاموں کو تقسیم کر دیتے ہیں مال و دولت،
کنیز اور غلام تقسیم کر دیتے ہیں تو اپنی بیٹی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لانے کے بعد فرماتے ہیں بیٹی میں لوگوں کو غلام اور کنیز تقسیم کر رہا تھا، میں لوگوں کے درمیان مال تقسیم کر رہا تھا، تو اس وقت میں نے دیکھا کہ تم میرے پاس آئی تھی لیکن تم ملاقات کیے بغیر واپس ہو گئی۔ تو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا عرض کرتی ہے بابا جان میں آئی تو تھی لیکن بھیڑ دیکھ کر میری ہمت نہ ہوئی کہا کہ میں کوئی سوال کروں۔ آقا نے فرمایا بیٹی کیوں آئی تھی؟ میرے سرکار سے عرض کرتی ہے سیدہ بابا جان میرے گھر میں کوئی غلام اور کنیز میرا ساتھ دینے والا نہیں ہے، اس لیے علی نے مجھ سے کہا تھا کہ بہت سارے غلام اور کنیز آئے ہوئے ہیں، تمہارے بابا سب کو تقسیم کر رہے ہیں، تم جا کر کے کچھ کنیز اور غلام مانگ کر کے لاؤ، اسی لیے میں آئی تھی، لیکن لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر میری ہمت نہیں ہوئی۔ تو میرے سرکار نے فرمایا بیٹی فاطمہ ابھی تو احد اور بدر کے یتیموں کا حق باقی ہے، میں تمہیں کیسے یہ غلام دے سکتا ہوں، میں تمہیں کنیزیں کیسے دے سکتا ہوں، لیکن بیٹی سنو میں غلام اور کنیز سے بہترین چیز تمہیں دیتا ہوں، جب تم بستر پہ جایا کرو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ جب تم یہ پڑھ لو گی اللہ تمہاری تھکن کو دور فرما دے گا۔ اے خاتون جنت کی کنیزو یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ کر تم دنیا کی تھکن کو دور کر سکتی ہو اور آخرت میں اپنے لیے ثواب کا ذخیرہ اکٹھا کر سکتی ہو۔ یہ مساج کی بے حیا رسمیں، یہ مساج کا گندا ماحول، یہ مساج کے گندے تصورات تمہیں گناہوں کی طرف لے جائیں گے، تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ اور سن لو جب تمہیں جہنم کا دردناک عذاب دیا جائے گا تو تمہارا مال اس عذاب سے تمہیں بچا نہ سکے گا، تمہاری اولاد اس عذاب سے تمہیں بچا نہ سکے گی، تمہارا شوہر تمہیں اس عذاب سے بچا نہ سکے گا۔ جس کو اللہ عذاب دے دنیا کی کوئی طاقت اسے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ اور سنو اپنی جوانی پر ناز نہ کرنا، اپنی دولت پہ غرور کر کے اللہ کو ناراض نہ کرنا، اپنی دولت کی بنیاد پر، اپنی جوانی کی بنیاد پر، مالدار شوہر کی بنیاد پر خدا کو ناراض نہ کرنا، ورنہ یاد رکھیں جو اللہ دولت دینے پر طاقت رکھتا ہے وہ خدا دولت چھیننے پر بھی طاقت رکھتا ہے، جو خدا جوانی کی قوت دینے پر طاقت رکھتا ہے وہ خدا جوانی کی قدرت چھیننے پر بھی طاقت رکھتا ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو جوانی اور دولت کی بنیاد پر زمین کو چیر دو گی اللہ کی نافرمانی کر کے؟ تم اپنا فائدہ نہیں کر سکتی۔ بہت سی عورتوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ اکبر مالدار شوہر ملنے کے بعد، اچھا مکان ملنے کے بعد، دولت کی فراوانی کے بعد جب وہ اللہ کی نافرمان ہو گئی، جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو بیماریوں میں مبتلا کر دیا، اور جب بیماری میں مبتلا ہو گئی تو جو شوہر کبھی آگے پیچھے گھومتا تھا بیماری کی بنیاد پر چھوڑ کر، کبھی وہ دوسری بیوی کی طرف مائل ہو گیا، کبھی وہ کسی اور کی طرف مائل ہو گیا۔ اس لیے اے خاتون جنت کی کنیزو اللہ کو ناراض کر کے نہ تم دنیا میں سکون پا سکتی ہو نہ آخرت میں سکون پا سکتی ہو۔ اس لیے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اپنے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہ کرنا، اللہ نے دیا ہے تو رسول اعظم کا دل دکھانے میں خرچ نہ کرنا۔ جب اللہ نے دیا ہے تو تلاوت قرآن کرو، غریبوں پر صدقہ کرو، غریبوں پر خیرات کرو۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں آج ہم عورتوں کو دیکھتے ہیں اگر مالدار شوہر مل جائے یا مالدار گھرانے میں ایک عورت پیدا ہو، اس کا باپ مالدار ہو، تو گناہوں کی راہوں میں عورتیں پیسہ خرچ کرتی ہے، نیکی کی راہ میں خرچ نہیں کرتی۔ لیکن آؤ میں تمہیں بتاؤں جب اللہ کی دی ہوئی دولت کو اور اللہ کی دی ہوئی طاقت کو خدا کی نافرمانی میں خرچ کیا جاتا ہے تو اللہ وہ نعمتیں چھین لیتا ہے، بے قراری میں مبتلا کر دیتا ہے، بے چینی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں سنو سنو تمہارے گھر کے اندر سب کچھ موجود ہے پھر بھی تم خدا کی نافرمانی کر رہی ہو۔ لیکن آؤ ذرا سیدہ کائنات کی زندگی کو دیکھو، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کو دیکھو۔ گھر میں فاقے پر فاقہ ہے لیکن اللہ کی راہ میں دینے کے حوالے سے اس قدر زیادہ فراخ دل ہے، اس قدر دل میں وسعتیں ہیں کہ ایک مرتبہ خاتون جنت کی چوکھٹ پر مانگنے کے لیے فقیر آیا، مانگنے کے لیے بھکاری آیا، اور اس نے کہا ہے کوئی جو اللہ کے لیے مجھے کچھ دے دے۔ اس وقت سیدہ فاطمہ کے گھر میں کچھ بھی موجود نہ تھا، خاتون جنت کے گھر میں کچھ نہیں تھا۔ سیدہ فاطمہ نے سوچا فقیر کو دروازے سے خالی بھیجنا یہ میرے بابا نے منع کیا ہے، میرے رسول نے منع کیا، فاطمہ اپنی چوکھٹ سے کسی سائل کو کبھی خالی نہ بھیجنا۔ گھر میں ادھر ادھر دیکھا کچھ نظر نہیں آیا تو سیدہ فاطمہ اپنا دوپٹہ
जिस पर कई पेवंद लगे हुए थे, अपने दुपट्टे को उतार कर घर के अंदर से अल्लाह अकबर एक रोशनदान से हाथ को बाहर करती हैं और उसके बाद वो दुपट्टा उस फकीर को, उस साइल को दे देती है। जब दुपट्टा साइल के हाथ में पहुंचा, सैयदा फातिमा बेचैन हो गई, सैयदा फातिमा बेकरार हो गई। मैंने दुपट्टा तो दे दिया, घर में मैं अकेली हूं, अगर मेरे अब्बा अल्लाह के रसूल आ जाएंगे तो क्या वो मेरे सर के बालों को देखेंगे माज़अल्लाह, या मेरे बेटे आ जाएंगे तो क्या वो मेरे खुले हुए सर को देखेंगे। बेचैन और बेकरार हो गई। अभी बेचैन और बेकरार ही हो रही थी कि ऐसे में दरवाजे पे दस्तक हुई। जब सैयदा कायनात सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के दरवाजे पे दस्तक हुई तो दरवाजे पे दस्तक के बाद आपके दिल की धड़कनें तेज हो गई, आपकी बेकरारी बढ़ गई, आपकी बेचैनी बढ़ गई। ऐसे में सैयदा फातिमा ने डरते डरते पूछा, कौन हो? तो बाहर से आवाज आई, फातिमा मैं तुम्हारे बाबा का गुलाम हूं, तुम्हारे अब्बा का गुलाम हूं। सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ने पूछा, क्यों आए हो, आने की वजह क्या है? तो आने वाला वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए तोहफा लेकर के आया हूं। और उसके बाद बाहर से जैसे ही तोहफा अंदर की तरफ उसने पेश किया तो क्या देखा सैयदा ने, खुशी की इंतहा न रही कि बड़ा खूबसूरत दुपट्टा था। सैयदा फातिमा ने जल्दी से वो दुपट्टा ओढ़ लिया और ओढ़ने के बाद अभी दुपट्टा ओढ़ करके सजदे शुक्र ही अदा किया था कि दरवाजे पे फिर दस्तक हुई। पूछा, कौन है? मेरे आका ने जवाब दिया कि बेटी मैं मोहम्मद तुम्हारा बाप हूं, तुम्हारा वालिद हूं। अल्लाह अकबर। दरवाजा खोल दिया गया। मेरे सरकार ने जैसे ही सैयदा फातिमा के सर पे दुपट्टा देखा, मुस्कुरा कर फरमाया, फातिमा ये दुपट्टा बड़ा खूबसूरत है, कहां से लाई हो? सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। अर्ज करती है, बाबा जान मैंने अपना दुपट्टा एक फकीर को खैरात में दे दिया था। तो फिर दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने पूछा तो आने वाले ने कहा, आपके बाबा का गुलाम हूं और आपके लिए दुपट्टा तोहफे में लाया हूं। वो दुपट्टा कोई आपका गुलाम दे करके गया है। मेरे आका फरमाते, बेटी अल्लाह की तरफ से तुम्हारा इम्तिहान था कि तुम अल्लाह से कितनी मोहब्बत करती हो। अल्लाह ने जिब्रील को फकीर बनाकर तेरी चौखट पर मांगने के लिए भेजा था। जब अल्लाह की मोहब्बत में तूने अपना दुपट्टा दे दिया तो अल्लाह ने तेरे लिए दुपट्टा जन्नत से भिजा दिया। और तूने ये जो दुपट्टा ओढ़ा है ये कहीं और का खरीदा नहीं बल्कि जन्नत से लाया हुआ है, जन्नत से लाया गया है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजो, अल्लाह तबारक व तआला दे रहा है तो अल्लाह की राह में खर्च करो, अल्लाह के गरीब बंदों पे खर्च करो, अल्लाह की गरीब बंदियों पे खर्च करो। ये क्या बात हुई कि अल्लाह ने दिया है तो तुम नाजायज कामों में खर्च कर रही हो। ऐ खातूने जन्नत की कनीजो, और यही तरबियत अपने बच्चों की भी करो, यही तरबियत अपने बेटों और बेटियों की करो। इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नीचे वाले हाथ से ऊपर वाला हाथ बेहतर होता है। जो लोग देने के आदी होते हैं अल्लाह उनके लिए अपने खजानों के दरवाजे खोल देता है, उनके लिए अल्लाह ताला दौलत के दरवाजे खोल देता है। अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो, हमें अपनी जिंदगी को बदलना है। सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमा में आने वाली मेरी बहनों, अपनी जिंदगी में इनकलाब बपा करो। गुनाहों को छोड़ दो, गुनाहों में सुकून नहीं है, गुनाहों में इत्मीनान नहीं है। अपने बालों की नुमाइश न करो, अपने जिस्म की नुमाइश न करो। शादी के मौके पर खुदा को मत भूल जाओ, खुशियों के मौके पर खुदा को मत भूल जाओ। दुनिया की जो कौम खुशियों के मौके पर अल्लाह को भूल जाती है और गुनाह करती है, उस कौम से अल्लाह हमेशा के लिए खुशियों को छीन लेता है। अल्लाह उस कौम से खुशियां छीन लेता है। अगर हमेशा खुश रहना है तो खुशियों में अल्लाह को याद करो, अल्लाह के रसूल को याद करो, खुदा को खुश करने की कोशिश करो, रसूल को खुश करने की कोशिश करो। अगर तुम अपनी खुशियों में अल्लाह और रसूल को खुश करोगी, अल्लाह वो खुशियां अता करेगा कि कभी वो खुशियां तुमसे दूर नहीं जाएगी। और अगर तुमने खुशियों में अपने बालों की नुमाइश करके, नमाजों को तर्क करके, गुनाहों का माहौल बनाकर, डीजे का माहौल बनाकर, म्यूजिक का माहौल बनाकर, बेपर्दगी का माहौल बनाकर, गैर मुस्लिम अजनबी लड़कों से मेहंदियां लगवाकर अगर अल्लाह को नाराज किया तो फिर खुशियां तुमसे छीन ली जाएगी। क्या ख्याल है तुम्हारा? बड़े बड़े बादशाहों की मलकाओं से अल्लाह ने खुशियां छीन लिया। मेरी बहनों, हम ऐसी औरतों को भी जानते हैं कि जिनके शौहरों ने उनके दिल पर बड़े बड़े शहरों को आबाद। नाज़रीन इकराम, इसी तरह के और वाक़यात और बयानात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए।